میرے ماتھے پر کیا پاگل لکھا ہے جو میں آپ کی بات مان جاؤں گی؟ مجھے پتا ہے یہاں میں نے لائٹ آف کی اور جیسے ہی لیٹی تو آپ میری عزت تار تار کر دیں گے۔ سمران بیڈ پر لیٹا اس کی بات سن کر ہنسا اور کہنے لگا، کون سی عزت؟ تمہاری عزت اب میری ہو چکی ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ چلو اب لائٹ آف کرو اور مت تڑپاؤ، بہت طلب ہو رہی ہے یار آج، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ زرلاشے نے فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا، نہیں نہیں، بالکل نہیں، مجھے بس شادی کرنی تھی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں شور مچا کر بڑے بابا، تائی اماں اور چھوٹے چاچو سب کو جگا دوں گی اگر ہاتھ بھی لگایا تو۔ سمران خفت سے اسے دیکھنے لگا، دانت کچ کچا کر کہنے لگا، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تو نہ صحیح، میں بھی اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والا۔ وہ اس حسین لڑکی کے سراپے کو دیکھ کر بالکل دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھائے۔ بار بار اس کی نظریں اس کے انابی لبوں پر جا رہی تھیں، جن پر ہلکی ہلکی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی اس کی نظریں اس کے لبوں پر ہی مرکوز تھیں۔ سمران کو بھی اب اس پر غصہ ہونے لگا تھا، جو حد سے زیادہ معصوم بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ دوسری جانب رخ موڑے سو گیا تو زرلاشے بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ پر آئی اور درمیان میں تکیا رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنی طرف کا لیمپ آن ہی رکھا تھا، ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اسے اپنے تکیے پر کچھ ہلتا جلتا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اندھیرے میں کوئی چیز چلتی دکھائی دی۔ پوری آنکھیں کھولیں تو کاکروچ اس کے تکیے پر براجمان تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ سیدھا جا کر سمران کے اوپر گری اور اس کی ٹانگوں پر بیٹھ کر اس کے اوپر لیٹ گئی، گردن میں بازو ڈال کر زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ سمران جو نیم نیند میں تھا اس کے اس حملے پر چڑ گیا، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں میرا ہارٹ اٹیک کرانے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ اس انداز میں اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی کہ اس کی رعنائیاں سمران کے وجود میں مدغن ہونے کو بے تاب تھی۔ وہ پوری طرح اس کے وجود سے جڑ چکی تھی۔ سمران کو اپنے اندر بجلی کے جھٹکے سے محسوس ہوا۔ زرلاشے روتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، ادھر دیکھیں، وہ میرے تکیے پر کاکروچ، پلیز مجھے کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے یہاں سے ہٹائیں۔ سمران نے دیکھا تو بیچارہ چھوٹا سا کاکروچ تکیے پر بیٹھ کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس نے جوتا اٹھا کر اسے نیچے گرا کر مار دیا، مگر زرلاشے اپنی کیفیت میں سمران کی گود میں ہی بیٹھی رہی، کچھ ایسے انداز میں اس کے ساتھ چپکی کہ سمران بے قابو سا ہونے لگا۔ اس نے ایک نظر زرلاشے کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، مر گیا ہے وہ، اب جا کر سو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرے جذبات پھر سے جاگ جائیں اور تم بعد میں روتی نظر آؤ۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، کہنے لگی، نہیں، مجھے نہیں پتا، میں وہ سب آپ کی سائڈ پر ہی سوؤں گی، وہاں سوئی تو پھر کاکروچ آ سکتا ہے، آپ میری جگہ سو جائیں، میں آپ کی جگہ سوؤں گی۔ ماتھے پر بل ڈال کر سمران کہنے لگا، بالکل بھی نہیں، مجھے تو اسی سائڈ پر سونے کی عادت ہے، تمہاری خاطر میں اپنی سائڈ کیوں بدلوں؟ ہاں، تم میرے لیے ذرا سا درد برداشت نہیں کر سکتی تو جاؤ جا کر تایا تائی اور چاچو کو جگاؤ کہ کاکروچ سے ڈر کر میرے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہو۔ زرلاشے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمران سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے پوری شدت سے اس پر اپنی وارفتگیاں لٹانے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس کے لبوں کا رس نچوڑ رہا تھا، زرلاشے بے حال ہونے لگی، اس کا سانس رکنے لگا۔ کچھ دیر بعد سمران نے اسے چھوڑا تو وہ گہرے سانس لینے لگی۔ سمران کو لگا تھا کہ یہ پاگل لڑکی اب شور مچائے گی، مگر وہ اپنے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو بڑا مزہ آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سہاگرات سب کچھ کرنے سے اتنا مزہ آتا ہے، میں تو بلا وجہ ڈر رہی تھی، پلیز ایک بار پھر کریں نا۔ اس کے الفاظ پر سمران مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ تیزی سے اس کے وجود پر پھیرنے لگا
ایک جھٹکے سے اس کے نائٹ سوٹ کے سارے بٹن توڑ دیے، اور پھر جیسے ہی اس کے سامنے زرلاشی کی رعنائیاں آئیں تو اس سے مزید صبر نہ ہو سکا۔ کمرے میں زرلاشی کی سسکیاں بلند ہونے لگی جب سمران نے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب، او پاگل لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ یہ گھر ہے میرا، تمہارے باپ کا جانوروں کا باڑا نہیں جو اس طرح کا ادھم مچا رکھا ہے تم نے۔ اترو نیچے، باہر گلی میں لوگ کھڑے ہو کر تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری اپنی عزت تو کوئی ہے نہیں، کم از کم ہماری عزت کا تماشا مت بناؤ۔ سمران یوسف خانزادہ آج بڑے اچھے موڈ میں تھا، وقت سے پہلے ہی آفس سے گھر کی طرف آیا۔ دل تو یہی تھا کہ آج سب کے ساتھ مل کر کچھ وقت گزارے گا، رات کو ڈنر کا بھی پلان بنا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی جانب گاڑی موڑی تو سامنے گھر کے باہر کچھ اوباش قسم کے لڑکوں کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، جو مسکراتے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے گھر کے اندر جھانک رہے تھے۔ آج تک کسی کی جرت نہیں تھی کہ سمران یوسف کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ وہ دھیرے دھیرے گاڑی چلاتی جیسے آگے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ گھر کے اندرونی جانب امرود کا درخت لگا ہوا تھا جو کہ کافی پرانا تھا، اور 17 سالہ زرلاشے اس درخت پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ دیوار کو بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کوہنیاں ذرا نازک تھیں، اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس کے باوجود بڑی ڈھٹائی سے وہ امرود توڑ کر کھا رہی تھی۔ نیچے کھڑے کزنز اسے کہہ رہے تھے، ارے آپی اس طرف بھی توڑو، وہ پکا امرود مجھے ہی دینا۔ یہ منظر دیکھ کر تو سمران کا خون ہی کھول اٹھا۔ جیسے ہی سمران گاڑی سے نکلا انہوں نے دیکھا تو فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ غصے سے گھر آ کر وہ سیدھا زرلاشے پر ہی دھاڑا، جو اس کے گھر کو گھر نہیں بلکہ اپنے گاؤں کا کھیت سمجھ رہی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے لمبے گھنے ریشمی بالوں کو لوز پونی میں باندھ رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بال اس کے کانوں کے پیچھے آنے سے انکاری تھے، اور گالوں پر دائیں بائیں پڑے رہتے تھے جو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔ امرود کھاتے ہوئے اس نے درخت کی ٹہنیوں سے جھانک کر سمران کو دیکھا اور ماتھے پر بر ڈال کر کہنے لگی، جب بھی دیکھو آپ چلاتے کیوں رہتے ہو؟ چلو میرے باپ کا باڑا نہیں ہے تو میرے تایا جان کا چڑیا گھر تو ہے، جہاں ہر وقت آپ پاں پاں کرتے ہوئے آ دھمکتے ہو۔ کیا ہے میں نے؟ امرود ہی تو توڑ رہی ہوں۔ وہ امرود کے درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری، مگر جیسے ہی نیچے اترنے لگی تو امرود کی ٹہنی اس کی فراک میں اٹک گیا، اور اس سے پہلے کہ نیچے اترتی اس کا فراک پھٹتا چلا گیا۔ وہاں پر اس کے 10-12 سال کے چھوٹے کزنز بھی کھڑے تھے۔ جب زرلاشے کا فراک پھٹتا چلا گیا اور کب سے اس کی برا نظر آنے لگی، یہ منظر دیکھ کر تو سمران یوسف کا خون کھول اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے اپنا کوٹ اس لڑکی کے گرد ڈال دیا اور غصے سے بازو کھینچ کر اندر لے آیا۔ شرم نام کی چیز نہیں ہے، تمہیں باہر کھڑے وہ 5 لڑکے تمہارے نہ جانے وجود کے کس کس حصے پر گندی نظر ڈال رہے ہوں گے، اور جہاں تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ عمر دیکھو، اب چھوٹی نہیں ہو تم۔ ارے 10-12 سال کی لڑکی بھی ایسی حرکتیں کرے تو معیوب لگتا ہے، اور تم جوان جہان ہو، مگر لگتا ہے چچا نے دوسروں کی اولاد میں کیڑے نکالنے میں ہی وقت ضائع کر دیا۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا تھا کہ اپنی اس بگڑی ہوئی اولاد کو سدھارتے، جو آج ہمارا ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ اس کے ڈانٹنے کی آواز پر پورے گھر میں وہ گونج رہی تھی۔ جب شاہینہ بیگم نے آواز سنی تو فوراً کچن سے سیدھی باہر صحن میں آئی اور کہنے لگی، ارے کیوں ڈانٹ رہے ہو بچی کو؟ تم نے تو بچی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، اسے آئے ہوئے جو مہینے دن نہیں ہوئے، اور جب تم دیکھو اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہو۔ بری بات ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس مہمان آئی ہوئی ہے۔ مگر سمران کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ وہ بڑبڑانے لگا، کہنے لگا، مہمان آئی ہے تو چپ کر کے گیسٹ روم میں رہے نا، پورے گھر میں کیا دندناتی پھر رہی ہے۔ اب باہر موجود لوگوں کو یہ تو نہیں پتا
کہ ہماری خیر سے گاؤں سے آئی ہوئی جاہل لڑکی ہے یہ۔ انہیں تو یہی لگے گا کہ شاید سمران یوسف کی کوئی بہن ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ سرلاشی سر جھکا کر رہ گئی تھی، پھر تائی سے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی یہ اچھا سوٹ رہ گیا تھا میرے پاس تائی جان، اور یہ بھی پھٹ گیا، اب میں کون سے کپڑے پہنوں گی؟ آنسو تو نکل نہیں رہے تھے مگر رونے کی خوب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ شاہینہ بیگم کہنے لگی ارے میرا بیٹا ایسے کیسے کپڑے ختم ہو گئے؟ ابھی چلو میرے ساتھ، چلو گاڑی نکالو، میں اپنی بچی کو کپڑے دلوا کر دوں گی۔ دیکھو تو یہ فراک تو اس کا ٹھیک نہیں ہے نا، ویسے بھی جب سے یہاں آئی ہے ہم اسے باہر کہیں بھی لے کر نہیں گئے، اس کا موڈ بھی تھوڑا فریش ہو جائے گا۔ سمران جو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی وجہ سے اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ غصے سے کمرے میں جا کر کہنے لگا ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ، میں نے نہیں جانا، نہ جانے والا ہوں اسے کہیں بھی، بلا وجہ مصیبت ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ کمرے میں جا کر اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اتار کر پھینکی، شرٹ بھی اتار کر بستر پر پھینکی۔ آج تک اس نے کبھی یوں بیزارگی نہیں دکھائی تھی، مگر زرلاشی نہ جانے کیوں اسے زہر سی لگ رہی تھی۔ سمران خان زادہ جب گھر میں رہتا تھا وہاں پر اس کے ماں باپ اور چچا چچی بھی رہتے تھے۔ بھلے ہی شہر میں آ چکے تھے، یہاں کی رنگینیوں میں ڈھل چکے تھے، مگر اس کے باوجود جوائنٹ فیملی کا ہی سسٹم ان کے گھر میں چل رہا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں بھائیوں میں سلوک اور اتفاق بہت تھا، اور دونوں جیٹھانیاں دیورانیاں بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں۔ فرحات صاحب کا ایک اور بھی بھائی تھا جو ان سے چھوٹا تھا اور جس کا نام شوکت خان زادہ تھا۔ بچپن سے ہی کافی سخت معلوم ہوتے تھے، چھوٹے ہو کر بھی فرحات پر حکم چلایا کرتے تھے، اور یوں جب فرحات صاحب کے ہاں پہلی اولاد سمران خان زادہ پیدا ہوا تو شروع میں سمران کافی شرارتیں کیا کرتا تھا، مگر شوکت صاحب بلا وجہ اسے ڈانٹتے رہتے تھے، بار بار ٹوکتے کہ اگر اس کے ناز نخرے اٹھانے کی کوشش فرحات صاحب اور شاہینہ بیگم کرتے تو فوراً ٹوک کر اس سے چھین لیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے سمران نے ہوش سنبھالا اسے اپنے چچا سے ایک عجیب سی الجھن اور نفرت ہونے لگی۔ اسے اپنے وہ چچا کبھی بھی اچھے نہیں لگتے تھے جو اس پر ہر وقت نظر جمائے رکھتے تھے۔ اگر فرحات صاحب نے اپنے منجلے بھائی کو کہہ بھی دیتے کہ یار بچہ ہے، گلی میں کھیل رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اب میں اور تم تو اس کے ساتھ کنچے اور فٹ بال کھیلنے سے رہے، بچہ ہے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر وہ فوراً ڈانٹ کر کہتے کہ ارے بھائی آپ نہیں جانتے آج کل کے لڑکوں کو، جانتے ہیں زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے، وہ جن لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے سارے ایک نمبر کے لفنگے ہیں، جو ان کے ساتھ کھیلے گا یہ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ ابھی بھی دیکھو کیسے گھور کر دیکھ رہا ہے مجھے، جیسے اس کا بس چلے تو میرا گلا ہی دبا دے۔ دفع ہو جاؤ بندر، تب ہمیں باہر لوفروں کے ساتھ کھیلتا ہوا نہ دیکھوں۔ لفنگا کہیں کا، یہ الفاظ تھے جو سمران کے دل میں اپنے چچا کے لیے نفرت پیدا کر چکے تھے۔ وہ اس حد تک پر پہنچ چکا تھا کہ بس جو کچھ میرے چچا نے میرے ساتھ کیا میں ان کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ شوکت صاحب کی جب شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سبھی کافی خوش تھے، مگر سمران تو اپنے بھولے پن اور جذباتیت میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ سوچتا تھا کہ جب یہ زرلاشیں سوئے گی تو میں اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لے لوں گا۔ چچا کو بھی تو پتہ چلے دکھ کیا ہوتا ہے، میں چچا سے ضرور بدلا لوں گا۔ کئی بار اس نے زرلاشی کے ساتھ شرارت کی تھی، وہ بیٹھی دودھ پی رہی ہوتی تو فوراً اس کا فیڈر لے کر سارا دودھ خود پی جاتا، کبھی اس کے پاؤں پر چٹکی کاٹ دیتا تو کبھی جان بوجھ کر نقصان کر کے نام زرلاشے کا لگا دیتا، بس کسی طرح اپنے ضمیر کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ مگر ایک روز جب شوکت صاحب نے دیکھا تو بھتیجے کو بہت مارا۔ فرحات صاحب بھی اپنے جان کے ٹکڑے کو مار کھاتے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ویسے بھی وہ شہر میں جا کر جاب کرتے ہیں، اسی لیے اب شہر جا کر ہی اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ فرحات صاحب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر شہر آ گئے۔ شوکت صاحب تو حرکتیں ایسی ہی تھی، بس اپنی اولاد کو تو کچھ نہیں کہتے تھے مگر اپنے بہن بھائیوں کی اولاد پر بلا وجہ حکم چلاتے تھے۔ یوں ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر ان کا چھوٹا بھائی انصر بھی انہیں چھوڑ کر شہر اپنے بڑے بھائی کے پاس ہی آ گیا تھا۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اور کچھ لاؤبالی سے ہونے کی وجہ سے
زرلاشی کی حرکتیں کافی بگڑ چکی تھیں۔ ہر وقت شرارت، کھیل کود میں ہی اس کا وقت گزرتا تھا۔ کچھ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے سارا پیار اسے ہی ملا تھا۔ پڑھائی میں وہ بالکل زیرو تھی۔ میٹرک کے جب پیپر دینے لگی تو اس نے ضد کر کے موبائل لیا اور کہنے لگی کہ بابا سب کے پاس موبائل ہے، جانتے ہیں انٹرنیٹ سے پڑھائی کتنی آسان ہو جاتی ہے، پر ایک آپ ہے جو مجھے موبائل ہی نہیں لے کر دیتے۔ پیسے کی تو کوئی کمی ویسے بھی نہیں تھی۔ اگلے ہی روز شوکت صاحب اپنی بیٹی کو موبائل اور وائی فائی لگوا کر دے چکے تھے اور وہ پڑھائی کے بجائے آن لائن گیمز اور سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت گزارنے لگی۔ یوں جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو سارے پیپر سے فیل ہو چکی تھی۔ رو رو کر کہنے لگی بس آج کل تو رشوت کا زمانہ ہے، اب تو مشکل ہی ہے جو میرے پاس ہو۔ خیر 2 سال اس نے میٹرک میں لگائے تھے مگر پھر بھی فیل ہوئی تھی۔ اس دوران ایک شام جب شوکت صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دوست کے ہاں دعوت سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب فرحات صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کو پتہ چلا تو بہت روئے، مگر کوئی خاص قسم کا غم سمران کو محسوس نہیں ہوا، کیونکہ بچپن میں جو رویہ بچوں کے ساتھ رکھا جائے سمجھدار ہو کر بھی وہی رویہ ان کے ذہنوں میں نقش رہتا ہے۔ اپنے چچا کے جنازے میں وہ شریک تو ہوا، جب اس کی نظر زرلاشے پر پڑی تو ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سفید رنگت، موٹی موٹی آنکھیں اور لمبے بال دیکھ کر ایک پل کو سمران کا دل موم ہوا تھا۔ فرحات صاحب اسے اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے باقی چچا کے بیٹے بیٹیوں کی طرح یہ بھی بڑی معصوم اور سمجھدار ہوگی، مگر جیسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا سوگ کم ہوا تو اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ ادھر سے ادھر بس وہ دن دناتی پھرتی تھی، شرارتیں تو جیسے اس میں رچی بسی تھی۔ اگر ذرا سا ماتھے پر بل ڈال کر بھی دیکھتا تو کہتی کہ ہاں ہاں میں یتیم ہوں نا، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں تو بس اس گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ ایک بار جب اس نے فرحات صاحب کے سامنے کہا تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے تم میری بھتیجی ہو، میری جان ہو، میرا خون ہو، خبردار جو تم نے یہ الفاظ کہے، تمہارے اس گھر میں سب سے زیادہ حق ہے۔ اگر کوئی تمہیں کچھ بھی کہے تو تم مجھے بتاؤ گی۔ سمران تو پہلو بدل کر رہ گیا، نہ جانے کیوں اسے اس کی یہ بچپنے والی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ آج کھانے میں شاہینہ بیگم نے مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ سمران کا وہ فیورٹ تھا اور اتفاق سے زرلاشی کو بھی پسند تھا۔ جیسے ہی سب ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے لیے بیٹھے تو سمران جیسے ہی رائتا سلاد کا باؤل اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا تو جھٹ سے اس کے سامنے سے باؤل اور سلاد کی پلیٹ زرلاشی نے اٹھا لی اور رائتا اور سلاد سے پلیٹ بھر چکی تھی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ فرحات صاحب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسے یوں کرتا دیکھ کر سمران کہنے لگا مائی ڈیئر کزن، آئی تھنک ہم سب لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ زرلاشی ذرا چینپ سی گئی اور واپس باؤل ٹیبل پر رکھ دیا۔ جہاں سب چمچ سے کھا رہے تھے اس نے ہاتھوں سے ہی چاول کو مکس کیا اور پھر ہاتھوں سے مزے لے لے کر کھانے لگی۔ سب لوگ ہی اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، جبکہ فرحات صاحب نے جب اپنی بھتیجی کو ایسے کھاتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے، خود بھی اس طرح ہاتھ کی طرح کھانے لگے۔ کہنے لگے تم لوگ ایسے چونک کر کیا دیکھ رہے ہو، کوئی الگ کام تو نہیں ہو رہا؟ ہاتھ سے کھانا کھانے میں جانتے ہو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ مگر سمران کو یہ دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اسے گھن آنے لگی تھی۔ کھانا وہیں پر چھوڑ کر کہنے لگا بس میرا ہو گیا، پتہ نہیں اس گھر میں اب مزید کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ وہ کھانا چھوڑ کر وہیں سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شاہینہ بیگم صاف نوٹ کر چکی تھی کہ جب سے اس گھر میں زرلاشی آئی ہے سمران کو اس سے کچھ ذاتی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا جب رات کو سونے سے پہلے شاہینہ بیگم کمرے میں آئی۔ فوراً لیپ ٹاپ سائٹ کر کے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو شاہینہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تمہیں زرلاشے سے کچھ زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں۔ یہ تو بری بات ہے بیٹا، دیکھو اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا ہے اور پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ کس قدر پریشانی میں رہی، ڈپریشن میں رہی۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ واپس اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں رکھنا تو اور کون رکھے گا؟ مگر سمران پھٹ پڑا، کہنے لگا بس ماما آپ بس کی سائیڈ مت لیں، مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔
میں تو بالکل بھی اس لڑکی کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا. نکالیں اسے یہاں سے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں. قسم سے مر چکے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جس طرح سے میرے ساتھ بچپن میں سلوک کیا نا، جی چاہتا ہے کہ سود سمیت سارے بدلے میں اس سے پورے کر لوں. میرا سارا بچپن میرے چچا کی وجہ سے خراب ہو گیا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کی وجہ سے. اور اب یہ لڑکی کیسے خود اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہے. بس دور رکھیں اس کو میری نظروں سے. یہ بات وہ اپنی ماں سے کر رہا تھا، مگر شاہینہ بیگم ایک گہرے سانس خارج کر کے رہ گئی. کہنے لگیں کہ تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کیونکہ یہ لڑکی تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والی. تمہارا باپ اسے اپنی بیٹی کا درجہ دے چکا ہے. ہاں، میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ تمہارے سامنے زیادہ نہ آئے. وہ کہنے لگا کہ یہی بہتر ہوگا. جہاں وہ دونوں ماں بیٹا یہ باتیں کر رہے تھے، وہیں دروازے سے باہر کان لگائے زرناشے یہ ساری باتیں سن رہی تھی. پہلے تو زرناشے کے دل میں تھوڑا بہت سمران کا ڈر تھا، مگر یہ کہیں سے غصہ نہ کرے. جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، یہی بندہ تھا جو اسے گھور گھور کر دیکھتا رہتا تھا. ایک تو باڈی بلڈر، اچھا خاصا چوڑا سینہ، 6 فٹ سے تجاوز کرتا قد، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح. جس قدر خوبصورت تھا، اس قدر یہ غصے والا بھی تھا. وہ اس سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھتی تھی، لیکن پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیتی تھی کہ سمران کی دھاڑ پورے گھر میں گونجتی تھی. جیسے ہی شاہینہ بیگم باہر آنے لگی تو وہ بھاگ کر فوراً سے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی، جو کہ اتفاق سے سمران کے کمرے کے ساتھ ہی تھا. کچھ دیر تو بیٹھ کر سوچتی رہی. کہنے لگی اتنی نفرت آپ کو میرے ابا سے، وہ مر گئے، پھر بھی آپ کے دل سے ان کے لیے بغض نہیں جا رہا. میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، بالکل نہیں چھوڑوں گی. مزہ تو چکھاؤں گی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ کچھ دیر بعد جو ہوگا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. جیسے ہی رات کے 1 بجے اور سبھی لوگ گہری نیند میں سو چکے تھے، سرلاشے نے ہیئر پن لی اور دھیرے دھیرے چلتی لان سے باہر پورچ میں چلی گئی، جہاں پر سمران کی گاڑی کھڑی تھی. اندھیرے سے اسے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر بس وہ اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی. اس بات سے بالکل انجان تھی کہ آج سمران کو بھی نیند نہیں آئی ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے کمرے کے ساتھ ملحق بیلکونی میں کھڑا آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کو ہی دیکھ رہا ہے. جب اپنی گاڑی کے پاس اس حسینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سکڑ گئیں. وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتا نیچے آ چکا تھا اور اندھیرے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا. جب زرلاشے نے ہیئر پن کی مدد سے ٹائر میں وار کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ ٹائر تھے، ہوا نکلنے کی آواز آنے لگی. خوش ہو کر کہنے لگی، سمران کے بچے کیا سمجھ رہے تھے؟ زرلاشے کوئی ایسی ویسی چیز ہے؟ زرلاشے جس طرح اسٹائل سے ہوا نکال رہی تھی نا، ٹھیک ویسے ہی تمہاری بھی نکال دے گی. بڑا آیا میرے باپ کے بارے میں بات کرنے والا. یہ کہہ کر وہ ہاتھ جوڑ کر جیسے ہی پیچھے پلٹی تو اس کے پیچھے بے حد قریب سمران کھڑا تھا. اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، سمران نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اسے گاڑی سے لگا کر اس پر حاوی ہونے لگا. ایک ہاتھ اس کے بازو پر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ چکا تھا. اس نے دبے دبے لفظوں میں کہا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم یہاں پر آئی ہو کیا؟ تمہارے باپ نے میری زندگی کم حرام کی تھی، اب تم میری لائف میں آ کر میری لائف بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ جاتی کیا ہو تم دونوں باپ بیٹے؟ مجھے تو لگتا ہے جہاں تمہارا باپ گیا ہے نا، تمہیں بھی وہیں پہنچا دینا چاہیے. بلا وجہ تم جیسی مصیبت ہمارے سر پر آ پڑی ہے. بتاؤ کیوں ہوا نکالی گاڑی کے ٹائر سے؟ خبردار جو چیخ ماری تو وہ اسے جھڑک کر بولا. منہ سے ہاتھ ہٹا چکا تھا، مگر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر یوں ہی سختی سے رکھا ہوا تھا. ڈرتے ڈرتے زرلاشے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس باہر تازہ ہوا کھانے آئی تھی اور یہاں آپ کی گاڑی کو ٹائر کے پاس گر گئی. میں سچ کہہ رہی ہوں. لیکن تبھی گاڑی سے ہوا اس قدر نکل گئی کہ آگے سے گاڑی ایک جھٹکے سے نیچے کو بیٹھ گئی. زرلاشے اپنے دانتوں میں زبان دے کر کہنے لگی، سوری میں سچ کہہ رہی ہوں.
میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر سمران اس کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ مزید سخت کر کے کہنے لگا، بچپن میں تمہارے فیڈر میں اگر میں چوہے مار گولیاں گھول کر تمہیں پلا دیتا نا تو شاید آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ جانتی ہو، بچپن میں نے تمہیں 3 بار مارنے کی کوشش کی تھی، اور تیسری بار تمہارے باپ نے دیکھ لیا تھا اور مجھے مار کر مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنا گاؤں والا گھر چھوڑ کر شہر آ جاؤں۔ مجھے مجبور مت کرو، کیونکہ تم ابھی بھی وہی پدی سی چھوئی موئی سی لڑکی ہو۔ یہیں پر تمہارا کام تمام کر کے باہر بحری نالے میں پھینک دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تم جیسی پاگل گئی تو گئی کہاں۔ سرلاشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو شخص اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے، پہلے وہ جو اکڑ کر کھڑی تھی اب ایک دم سے خوف سے اس کی پلکیں لرز اٹھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر کہنے لگا کہ جاؤ اب یہاں سے، اور دوبارہ ایسی بیوقوفی والی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ روتے روتے وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اگلی صبح اس پر کوئی سا طوفان ٹوٹنے والا ہے۔ سرلاشی بھی اس کے خاندان کا خون تھی، اس کی کزن تھی، اور اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والی تھی۔ صبح صبح رو کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ فرحات صاحب اس کے سر پر کھڑے تھے، اور شاہینہ بیگم بھی، انصر صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ گردن پر سمران کے پکڑنے کے سرخ نشان موجود تھے، کھروچیں بھی تھی۔ کھروچیں تو خیر اس نے اپنے ہی ناخنوں کی ماری تھی، جس سے لگے کہ شاید اس پر بڑی ہی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ فرحات صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تمہاری گردن پر جو نشان ہے یہ کیسے صاف لگ رہا ہے؟ تمہارا گلا کس نے دبایا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ روتے ہوئے فرحات کے سینے سے لگ گئے، کہنے لگی، نہیں تایا جان، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر میں نے آپ کو بتایا تو میری جان کو خطرہ ہے، آپ ایسا کریں مجھے گاؤں بھیج دیں۔ وہ رو رو کر سب کو کہہ رہی تھی۔ جب فرحات صاحب نے اسے اپنی قسم دے دی تو روتے ہوئے کہنے لگی، کل رات کو میرے کمرے میں سمران آیا تھا اور میرا گلا دبا کر مجھے کہنے لگا کہ چلی جاؤ یہاں سے، تم میرے باپ کی جائیداد میں حصے داری کرنے کے لیے آئی ہو۔ مجھے تم سے بھی نفرت ہے اور تمہارے باپ سے بھی، اور نہیں پتا کیسی کیسی گندی باتیں بول رہا تھا۔ بتائیں بھلا، میں آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں کیا؟ سمران کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ وہ تو اسے معصوم سمجھ رہا تھا، شرارتی سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو ایک چالاک ذہن بھی رکھتی تھی۔ جیسے ہی فرحات صاحب نے یہ سنا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو چکے تھے۔ شاید پہلی بار تھا جب سب گھر والوں کے سامنے فرحات صاحب نے اپنا ہاتھ سمران پر بلند کیا تھا۔ تھپڑ مارا تو نہیں تھا، مگر ہاتھ ہوا میں معلق ضرور ہوا تھا، جسے فوراً چچا نے آ کر پکڑ لیا کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بیٹھ کر خدا را بات کیجیے، جذباتی مت ہوئے۔ سمران اپنی مٹھیاں بھینچ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور ایک ترچھی نظر زرناشے پر ڈالی تھی جو اس کی ماں کے سینے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ فرحات صاحب اسے لے کر اپنے کمرے میں آئے تھے اور غصے سے اچھی خاصی باتیں سنا چکے تھے۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے اس لڑکی سے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کل کو وہ تمہاری بیوی بنے گی، اس کے باوجود تم اسے اس قدر نفرت کر رہے ہو یا سازشیں رچ رہے ہو؟ سمران، جس کا دماغ تھوڑا وہ ٹھکانے آ ہی چکا تھا، اس واقعی لگ رہا تھا کہ شاید اس سے بلا وجہ زرلاشی کے ساتھ اپنا رویہ کچھ زیادہ ہی بگاڑ رکھا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی نے اس سے اس طرح کا الزام پر لگایا تھا، مگر جیسے ہی اسے الفاظ سنائی دیے تو وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، بابا جان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ میری بیوی بنے گی؟ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تو بالکل بھی اس سے شادی نہیں کرنے والا۔ اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے کہیں سے بھی۔ وہ میٹرک فیل لڑکی اور اس شہر کا سب سے مشہور، ترقی کی بلندیوں پر پہنچا ہوا کنسٹرکشن کمپنی کا مالک۔ وہ گاؤں کی لڑکی اور میں شہر کا، اور پھر عمر دیکھیں آپ اس کی، میں 28 سال کا ہوں اور وہ 17 سال کی ہے۔ ہمارا میچ کہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا چکے تھے، کہنے لگے کہ یہ میں فیصلہ کرنے والا، تمہیں میں نے ابھی اتنی اجازت نہیں دی کہ تم بولو۔ جب زرلاشے پیدا ہوئی تھی میں نے تبھی اپنے بھائی شوکت کو کہہ دیا تھا یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بنے گی۔
میں نے آج تک جو بھی بات اپنے منہ سے نکالی ہے وہ پتھر پر لکیر۔ یہی لڑکی تمہاری بیوی بنے گی۔ بہتر ہے کہ دوبارہ میں تمہاری طرف سے اس طرح کا کوئی غلط رویہ نہ سنوں۔ اس گھر کی ہونے والی بہو اور میری بچی ہے۔ اگر دوبارہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت ملی تو میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گا۔ فرحات صاحب غصے سے لال ہو چکے تھے۔ گھر کا ماحول بالکل ہی بد مزہ ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے اس گھر میں ایسی بدمزگی نہیں پھیلی تھی جیسے اب ہو رہا تھا۔ زرلاشی سب کو اپنے ساتھ ساتھ دیکھ کر خوش تو کافی تھی، مگر سوچ چکی تھی کہ دوبارہ وہ سمران کے ساتھ بالکل بھی نہیں جائے گی۔ جانتی تھی کہ اس وقت زخمی شیر کی مانند ہے، کہیں تو اس پر حملہ ہی نہ کر دے۔ ایک ہفتے تک گھر میں دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہ ہوئی تھی، مگر ایک ہفتے کے فوراً بعد ہی فرحات صاحب نے کہہ دیا تھا کہ رشتہ تو ان دونوں کا بچوں کا بچپن سے ہی طے کر دیا تھا۔ اب جلد از جلد میں سمران اور زرلاشے کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس اس گھر میں اب دھوم دھام اور رونق ہوگی۔ میں مزید کسی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر سمران خانزادہ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، میں اس لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کی بات سن کر فرحات صاحب کہنے لگے کہ سمران یوسف، تمہارے نام کے ساتھ نام تو میں نے اپنے باپ کا لگایا تھا کہ شاید تم ان کی طرح نیک بنو، مگر خیر تمہارے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم زرلاشے سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ میں اپنی ساری جائیداد زرلاشے کے نام کر رہا ہوں۔ یہ تمہیں تب ملے گی جب تم اس کے شوہر بنو گے اور اسے بیوی کا درجہ دو گے، ورنہ کل سے تمہارا دفتر آنا بند، تمہارے بینک اکاؤنٹس بلاک، سب کچھ میرے حوالے ہوگا۔ سمران بس پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے مارے پانی آ چکا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کو یوں درہم برہم بھی کر کے رکھ سکتی ہے۔ شاہینہ بیگم بھی صاف کہہ چکی تھی کہ بننا تو اسی نے تمہاری بیوی ہے، پھر بہتر ہے کہ اپنے دل سے اس کے لیے جو بھی میل ہے وہ نکال دو۔ زرلاشے کو بھی سمجھا دوں گی کہ وہ اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ مگر سمران بے بسی سے مسکرایا تھا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو اپنے ذہن میں بنی ہوئی زرلاشے کے نقش کو دیکھنے لگا۔ وہی دو لٹکی پونیاں، آنکھوں میں شرارت اور بدلی آنکھیں۔ اس کو بالکل شوکت صاحب جیسی ہی لگتی تھی، خطرناک قسم کی لڑکی۔ کمی تو کوئی بھی نہیں تھی، اگر اسے اس سے چڑ تھی تو صرف اور صرف چچا کی وجہ سے۔ وہ اسے ڈرا دھمکا کر رکھنا چاہتا تھا جس طرح اس کے چچا بچپن میں ایسا کرتے تھے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ گہری سانس خارج کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر جس طرح کی بے عزتی اس نے سب کے سامنے سمران کی کروائی تھی، کہنے لگا، اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک دفعہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آؤ، پھر دیکھو کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ چند روز بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور زرلاشے تو بڑی مشکل سے شادی کے کام میں ساتھ ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مہندی، چوڑیاں، کپڑے، سب کچھ یوں لے رہی تھی جیسے اس کی پسند کی شادی ہونے والی ہے۔ وہیں سمران تجھے دیکھ کر حیران تھا کہ کیسی چھٹانگ بھر کی لڑکی کو کتنا شوق تھا شادی کا۔ لگ تو ایسے رہا تھا جیسے صدیوں سے ہی ارمان سجائے بیٹھی ہوں کہ سمران کی دلہن بن جائے گی۔ مہندی کی رات بھی سبھی کزنز اکٹھے، سمران کے دوست بھی آئے تھے۔ یوں ہی ہنسی مذاق اور شرارتوں کے درمیان سبھی باتیں کر رہے تھے۔ جب مہندی کی دلہن بنی زرلاشے کو لایا گیا، معصوم سی، بھولی بھالی سی، وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو سمران میں ایک پل کو نظریں ہی ہٹانا بھول گیا تھا۔ دل میں جیسے سوئے ارمان جاگنے لگے تھے۔ وہ آ کر اس کی بغل میں بیٹھ چکی تھی جہاں باقی کزنز ڈھولک کی تھاپ پر لڈیاں ڈال رہے تھے۔ وہیں زرلاشے بھی ان سب کے ساتھ ناچ گا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کے ساتھ لڈی ڈال رہی تھی، دیکھ کر تو سمران کے دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہو چکی تھی۔ پہلی بار شاید وہ اسے اس قدر باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا، اس کا حسن اور اس کے چہرے پر ہنسی خود بخود ہی اس کے دل میں زرلاشے کی جگہ بننے لگی تھی۔ اگلے روز ان کا نکاح تھا اور نکاح کے وقت زرلاشے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس وقت میں اپنے ماں باپ یاد آ چکے تھے۔ ایسے میں شاہینہ بیگم اور فرحات صاحب نے اسے دلاسا دیا اور پھر
सरलाशे ने निकाह नामे पर साइन कर दिए। निकाह नामे पर साइन करते हुए एक अजीब सा खौफ सरलाशे के दिल में बैठ चुका था। वो खौफ एक नज़र के सामने मुस्कुरा कर देखते हुए समरान को देखा, जो सबको मुबारकबाद वसूल कर रहा था। डरते डरते उसे सुहागरात का ख्याल आने लगा। कहाँ वो मासूम सी लड़की, कहाँ वो बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े मसल्स वाला, वो तो एक बार में ही उसकी जान निकाल देगा। ये सोचकर ही सरलाशे थोड़ी हिचकिचाहट में आ गई थी। सोच चुकी थी कि बस जो भी हो जाए शौहर को करीब नहीं आने देगी। ये पहली बार था जब वो समरान के कमरे में आई थी, वरना इससे पहले समरान ने अपने कमरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी थी। वो दुल्हन बनी बैठी अपनी उंगलियां चटक रही थी जब समरान कमरे में आया। उसके हुस्न को देखकर तो वो फरीफ्ता ही हो चुका था। शायद उसने सोच रखा था कि पहली रात उसकी चीखें निकलवाएगा, मगर निकाह के बंधन में बंधने के बाद जैसे सारा गुस्सा, सारी अना झाग की तरह बैठ चुकी थी। उसके दिल में उस लड़की के लिए नरमी आने लगी थी। उसके करीब आया और बगौर उसे देखने लगा। फिर कहने लगा, शरारती लड़की, तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखकर ही दम लिया। एक बार भी तुम्हें डर नहीं लगा कि जो तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश करता रहा, अगर अब भी मार दिया तो वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहादुरी की। वो उसे एक बार फिर शरारत से डरा रहा था जब वो आंखें पटपटाकर सरलाशे ने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। पूरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। और हाँ, बस मुझे शादी करना थी, दुल्हन बनना था, सो मैं बन गई। अब इससे ज़्यादा मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। वो एक अदा से बेड से उठने लगी, मगर उसकी कलाई पकड़ चुका था। खुमार समरान के लहजे में साफ झलक रहा था। वो उसे दोबारा बेड पर बिठाकर कहने लगा, ऐसे कैसे मेरे जज्बात को तुम भड़का चुकी हो। तुम्हारे हुस्न को देखकर मैंने तुम्हारी सारी गलतियां समझो माफ़ कर दी, मगर इसके बदले मैं तुम्हें मुझे मेरा हक देना होगा, तभी बख्शी जाओगी। ये सुनकर सरलाशे हड़बड़ा सी गई। कहने लगी, नहीं नहीं होता है, मुझे पता है ना, मैंने कुछ भी नहीं करना, बस शादी करनी थी, कर ली। अब आप अलग सोएंगे और मैं अलग सोऊंगी, इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं करना, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। यही धमकी थी जो दे देकर उसने अब तक समरान को अपने से दूर रखा हुआ था। कभी कभी उससे गुस्सा आता, मगर वो उससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि सबकी नज़रों में समरान ही ने आना था। और अगर उसके वालिद साहब उसे जायदाद से बेदखल कर देते तो कंगाल तो वो होकर रहना नहीं चाहता था। मगर उस रात उसने उसको काकरोच का ही शुक्रिया अदा किया, जो अचानक न जाने कहाँ से उसके तकिए पर आ चुका था और सरलाशे उछलकर सीधा उसकी टांगों पर आकर बैठी थी। जज्बात सरलाशे के भी परवान चढ़ने लगे थे। कहने लगी, एक बार फिर किस करें ना, बहुत मज़ा आया। पता नहीं मेरा मन मचलने लग गया है, ऐसे मेरे दिल में तो तितलियां सी फड़फड़ाने सी लगी हैं। एक बार फिर करें ना। उसकी इस बेबाकी पर समरान तो जैसे सरचार सा हुआ था। उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर उसके लबों पर शिद्दतें लुटाने लगा। दिल तो यही चाहता था कि बस अब उसके वजूद पर अपनी मोहर सख्त कर दे, लेकिन उस नाजुक सी लड़की पर उसे तरस भी आ रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर जैसे ही वो उसके करीब आने लगा, तो करीब आने से पहले उसकी सिसकियां बुलंद हों। कहने लगी, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी। समरान उसकी आंखों में आंसू देखकर पीछे हट चुका था। एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। कहने लगा, दूर हट जाओ यहाँ से। पता नहीं कब तुम बड़ी होगी और कब मैं सुहागरात मनाऊंगा। जहाँ तो शादी को 10 दिन हो गए हैं, बस किसिंग करके ही गुजारा करना पड़ा है। हद होती है हर चीज़ की। या तो शादी ना करती मेरे साथ, या फिर ये ड्रामेबाजी ना करती। पास आता नहीं हूँ, रोना धोना तुम्हारा पहले शुरू हो जाता है। एक गहरी सांस खारिज करके वो बोला था। यकटिक सी वो उसको देख रही थी। समरान को लगा शायद इस लड़की का दिल मोम पड़ जाए और से करीब आने दे, मगर वो तो सीधी धमकी देती
کہ جا کر تایا جان کو بتاؤں گی۔ سمران کے اندر بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی کیونکہ وہ زرلاشی کے ساتھ اب مزید دوری بنا کر نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے جذبات ابال مارنے لگتے تھے، مگر بار بار اس کا بچپنا اور پھر دھمکیاں سن سن کر ایک بار پھر سمران کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ اسے پھر سے اس سے پہلے والی ہی چڑ اور نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خود ہی اب اس سے دور کرنے لگا تھا۔ اس روز جب وہ آفس گیا تو زاریہ پر اس کی نظر پڑی۔ یہ روٹی جو اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، کئی بار اسے فلرٹ کرنے کے انداز میں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ہر بار ہی سمران نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ آج بھی جب وہ آفس آئی تو بال کھول کر کاندھے پر ڈالے ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے سمران یوسف کو خاصا متاثر کیا۔ آج پہلی بار ایسا تھا کہ سمران اس کی جانب نارملی بات کر رہا تھا اور مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سمران کا دل زاریہ کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ اسے ایک عورت کی محبت چاہیے تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنا، جبکہ زرلاشی کے اندر بھی ابھی بھی وہی بچپنا تھا۔ چھوٹے کزنس کے ساتھ بس گھر میں اچھلتی کودتی رہتی۔ شاہینہ بیگم نے ایک روز اسے سختی سے بھی کہا کہ تم اب شادی شدہ ہو، بچی نہیں رہی، بس بہت ہو گیا بچپنا، چلو اب میرے ساتھ کچن میں آؤ، کام کرو۔ لیکن اس نے تو پورے صحن میں ادھم مچا دیا تھا، سارا کام خراب کر کے کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ آخر میں جلی ہوئی کڑھائی اور پاپڑ بنی روٹی دیکھ کر شاہینہ بیگم بھی اس سے کافی غصے ہو چکی تھی کہ یہ لڑکی اپنے شوہر کا دل آخر جیت کیسے پائے گی، شوہر وہ بھی اگر سمران یوسف جیسا تو۔ زرلاشی کو کہیں نہ کہیں سمران کی ڈانٹ کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ جان بوجھ کر ذہن میں بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ اسے لگا کہ آج بھی اسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر سمران ڈانٹے گا، مگر سمران جب گاڑی سے اترا تو مسکرا کر موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہی موبائل کی طرف دیکھتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ یہ دیکھ کر زرلاشی کو تھوڑا سا عجیب لگا کیونکہ کہیں نہ کہیں سمران کو بدلتی ہوئی حرکتیں بھی وہ نوٹ کر چکی تھی۔ چلتے ہوئے سیدھا اس کے پیچھے گئی تھی، کہنے لگی آ گئے آپ، آج پتہ نہیں کیا معجزہ ہو گیا، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ سمران کہنے لگا دیکھو لڑکی، جب تمہیں میرا خیال نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے ماں باپ کی خاطر سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی قبول کر ہی لوں گا، مگر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں بیوی قبول کیا جائے۔ اب میرا سر مت کھاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ فون پر بات کرتا بیلکنی میں جا چکا تھا اور زرلاشی تو اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ پہلی بار تھا جب زرلاشی کو جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح وہ کال پر ہنس کر بات کر رہا ہے ٹھیک ویسے ہی اس کے ساتھ بھی کرے، مگر سمران اب اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس رات جب وہ نائٹ سوٹ پہن کر بیڈ پر آئی تو سمران کسی سے میسج پر بات کر رہا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ پہلی بار ہی تھا جب وہ خود اس کے قریب آئی تھی اور اس کے کاندھے پر سر رکھنے ہی والی تھی جب سمران ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ کہنے لگا یہ کیا طریقہ کر رہی ہو تم، میری اپنی کوئی پرائیویسی نہیں ہے کیا؟ دور ہٹو، قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ زرلاشی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی کیوں؟ بیویاں اپنے شوہروں کے کاندھے پر سر رکھ کر سوتی ہیں، لیٹنے کا موڈ ہے میرا تو میں لیٹوں گی نا۔ مگر سمران کہنے لگا دیکھو تمہارا بچپنا دیکھنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر باہر لان کی جانب جا چکا تھا اور ادھر زرلاشی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ 2 گھنٹوں بعد وہ واپس کمرے میں آیا اور زرلاشی جو وہیں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہنے لگی آپ کس سے فون پر باتیں کر رہے تھے؟ بتائیں مجھے، آپ کسی لڑکی سے باتیں کر رہے تھے؟ سمران کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر کہنے لگا کہ تم اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، جاؤ جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو، درختوں سے امرود توڑو اور پورے گھر کو چڑیا گھر بنا کر رکھو۔ اگر اس میں سے کچھ وقت بچ گیا تو پاپڑ برگر پیزے کھانے میں گزار لو، کیونکہ تم ایک بیوی بننے کے لائق تو بالکل بھی نہیں، تمہیں مزید 10 سال لگیں گے بڑا ہونے میں اور میں تب تک کم از کم انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی نفس کی تسکین کی خاطر
یہ سن کر زرلاشی کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یہ الفاظ اس کے دل میں نقش ہو چکے تھے۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو سمران جا چکا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کی چچی اور تائی سے چھپی نہیں رہی۔ دونوں نے اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کہ تمہارا اور سمران کا جھگڑا ہوا؟ میں بھی فرحات کو بتاتی ہوں کیسے اس نے تمہیں ڈانٹا۔ شاہینہ بیگم کہنے لگی تو کہنے لگی نہیں نہیں تائی جان، آپ تائی جان کو کچھ مت بتائیے گا، بس مجھے یہ بتائیں کہ میں اچھی بیوی کیسے بنوں کہ سمران مجھے پسند کرنے لگے۔ میں بس ایک اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں، جیسے آپ ہیں، جیسے چچی جان ہیں۔ آپ کس طرح اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہیں، پلیز مجھے بھی بتائیں نا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاہینہ بیگم اتنا تو سمجھ ہی چکی تھی کہ شاید ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگی سب سے پہلے تو تم رونا دھونا بند کرو۔ ایسے رونے دھونے والی بیویاں تھوڑی شوہروں کو اچھا لگتی ہیں۔ میرے ساتھ کچن میں میرا ہاتھ بٹاؤ، کھانا بناؤ، پھر جب تمہارا شوہر رات کو گھر آئے تو تم اس کے کپڑے نکال کر رکھو، وقت سے پہلے اس کا ہر کام کرو۔ جب وہ صبح اٹھے تم سے ٹائی، گھڑی، والٹ مانگے تو تم سب کچھ پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ چکی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مرد کے دل میں بڑی جلدی گھر بناتی ہیں۔ وہ اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، اور پہلی بار ہی تھا کہ وہ بڑے دل سے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ جیسے جیسے تائی جان اسے بتا رہی تھی وہ ویسے ویسے کھانا بناتی جا رہی تھی، اور اسے اپنے ہاتھوں سے مٹر پلاؤ بنایا تھا۔ رائتا سلاد بھی خود تیار کیا، ساتھ ہی اس نے کوفتے بھی بنائے۔ ہدایات تائی کی تھی مگر ہاتھ کا ذائقہ اسی کا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی بیٹھے تھے جب فرحات صاحب کھانے کی خوشبو سونگھ کر کہنے لگے واہ، آج تو خوشبو بڑی عمدہ آ رہی ہے۔ تبھی سمران بھی آیا تھا، کہنے لگا آج تو لگ رہا ہے جیسے کسی ریسٹورینٹ میں آ چکے ہوں، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ سب نے ہی کھانے کی تعریف کی تھی۔ جب شاہینہ بیگم کہنے لگی آج کھانا میری لاڈلی بہو نے بنایا، تبھی تو اتنے مزے لے لے کر سب کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے سمران کے ہاتھ رک گئے، کہنے لگا میں نہیں مانتا، اس کامچور کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ مگر وہ بڑے سلیقے سے سر پر دوپٹہ کر کے بیٹھی تھی، اور چمچ کے ساتھ ہی اس نے چاول کھائے تھے۔ پھر تائی جان کے بتائے طریقے سے سیدھا کمرے میں گئی تھی، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ دودھ کا گلاس رکھا، پھر کپڑے نکال کر رکھے۔ اس کا بدلا بدلا رویہ دیکھ کر سمران بھی حیران تھا۔ تبھی زاریہ کی بھی کال آنے لگی۔ زاریہ تو پوری طرح سے سمران کو اپنے وش میں کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کئی بار کہہ چکی تھی کہ آپ مجھ سے ملنے میرے فلیٹ میں کیوں نہیں آتے، شام کو کہیں باہر میں کیوں نہیں ملتے؟ سر میں آپ کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتی ہوں، جو کہ آفس میں ممکن نہیں۔ کئی بار سمران میں اس کی بات کو ٹال دیا تھا، کیونکہ جو بھی تھا بار بار اس کا دھیان زرلاشی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ایک دوسری بات اس کے دماغ میں یہ تھی کہ اگر باپ کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا رد عمل دے گا۔ زرلاشی آج تو سوچ چکی تھی کہ بس بہت ہو گیا ڈر، کچھ نہیں ہوتا، ہر لڑکی پر ہی یہ رات آتی ہے، اور آج رات میں بھی بس اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ کر جاؤں گی۔ یہ نہ ہو کہ دوسری عورتوں کی طرف چلا جائے، پھر میرا کیا ہوگا؟ آنکھوں میں آنسو لائے اس نے سوچا تھا، اور پھر خود ہی واش روم جا کر اس نے بے باک سی نائٹی پہن لی تھی۔ پہن کر جب کمرے سے باہر آئی تو ایک ادا سے اس نے اپنے نائٹ سوٹ کھول کر سمران کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حسن دکھایا تھا۔ سمران جو ابھی بھی زاریہ کے میسج کا جواب دے رہا تھا، جب اس نے زرلاشی کو دیکھا تو ایک پل کو اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب مسکرا کر وہ کہنے لگی اڑ گئے نا ہوش آپ کے مجھے دیکھ کر، آپ میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ کیا میرا یہ وجود آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ قسم سے آپ کو بالکل بھی منع نہیں کروں گی، لیکن یہ ناراضگی چھوڑ دیں۔ تائی جان کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر کی بات پر انکار نہیں کرتی، ورنہ گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اچھی بیوی ہوں نا، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ دیکھیں ماما بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب بس یہ گھر ہے، اور اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ کر میری جگہ کسی اور کو دے دی
تو میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز آپ میرے ساتھ رشتہ قائم کر لیں، جو چاہے کر لیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن پلیز آپ میرے علاوہ کسی اور کے مت ہونا۔ وہ جس معصومیت سے کبھی بات کیا کرتی تھی آج تو بالکل الگ روپ میں لگ رہی تھی، جیسے ساری میچورٹی اس میں اتر آئی۔ سمران نے جب یہ سنا تو فوراً آگے ہو کر بیٹھا تھا، موبائل تو اس نے ایک طرف ہی رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ رہی بات اوروں کی تو ہاں، جب شوہر کو اپنی بیوی سے وہ سکون اور وہ اطمینان نہ ملے جو اس کے اندر ادھم مچا چکا ہو، تو بعض دفعہ کچھ مرد باغی ہو کر دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تاکہ وہ سکون انہیں کہیں باہر سے بھی ملے تو کم از کم وہ خود کو تسکین تو بخش سکیں۔ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا، تم سچ مچ میرے حواسوں میں چھا چکی ہو، میں چاہ کر بھی کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنا میں تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا سمجھتا ہوں کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، تم اتنی ہی میری حواسوں پر چھاتی جا رہی ہو۔ سرلاشے، پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے تم نے، کیا کھول کر پلا دیا ہے تم نے۔ اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تو سرلاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ زاریہ جو بس اس کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سمران کو اپنے قابو میں کر لے اور پھر سمران کو بلیک میل کرے، اس سے پہلے ہی سمران سدھر چکا تھا۔ زاریہ کا نمبر بلاک کرنے کے بعد اس نے بڑے پیار سے سرلاشی کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، بچوں کی طرح کبھی اس کی پلکیں چومتا، کبھی گال اور کبھی گردن۔ کہنے لگا، آؤ میری گود میں بیٹھو۔ اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی، اس کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھے اور وہ مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھر کہنے لگا، سوری، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، لیکن اب وعدہ کرو تم بالکل بیوی بن کر رہو گی اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میری ہر بات مانو گی، جو میں کہوں گا وہ کرو گی۔ زرلاشی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، ہاں پکا، آپ جو کہو گے میں کروں گی۔ سچی؟ مسکرا کر سمران نے اس کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر کل تو سنڈے ہے، پرسوں ہی تم میرے ساتھ جاؤ گی اور دوبارہ سے میٹرک کا داخلہ لو گی۔ تم پڑھائی کرو گی تو نہ صرف پڑھائی کرو گی بلکہ ٹاپ بھی کرو گی اور ڈگری بھی لو گی۔ سرلاشی تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے وہی ڈیمانڈ کرے گا پہلے کی طرح کہ بس آج رات میرے ساتھ گزارو، میں تم پر رحم نہیں کروں گا یا پوری رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ تو خود کو اس کے لیے تیار کر کے آئی تھی، مگر سمران کی باتیں سن کر اس کی گود سے کھڑی ہوئی، کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ سہاگ رات منانے کو تیار ہوں، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت غلط ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، وہ میتھ کے سوال، وہ کیمسٹری، فزکس، اوپر سے وہ بایو، توبہ توبہ، پلیز یہ ظلم مت کریں، چاہے اس کے بدلے میں 5 راتوں تک مجھے سونے نہ دیں، لیکن ایسا مت کریں۔ سمران جی بھر کر ہنسا تھا، کہنے لگا، وہ تو ہر رات ویسے ہی میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کل کو کوئی بندہ کہے کہ بھائی سمران کتنا پڑھا لکھا اور اس کی بیوی میٹرک فیل، دیکھو نا کتنا برا لگے گا نا۔ مگر وہ تو ایک بار پھر بچوں کی طرح اس کی گود میں گھس کر کہنے لگی، نہیں نہیں، بالکل نہیں، 4 لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کم از کم میں نہیں پڑھنے والی۔ آخر میں سمران کہنے لگا، اچھا کل کو جب تمہارے بچے ہوں گے تو کیا کہیں گے ان کو لوگ؟ ارے اس کی ماں تو میٹرک فیل ہے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کوئی تمہارے بچے کو ایسے مخاطب کرے؟ تو وہ فوراً سیریس ہو چکی تھی، کہنے لگی، نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ان لوگوں کا منہ توڑ دوں گی، اب اتنا بھی مجبور مت کریں، لے ہی لوں گی یہ ایڈمیشن۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر بولی تو سمران بھی جیسے پرسکون ہو چکا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا اور پھر دھیرے دھیرے
اس کے وجود میں سرایت کرتا گیا۔ جس قدر خوف سرلاشق و سرات کے بارے میں تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بڑے ہی پیار سے سمران خانزادہ نے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا، اور پھر اگلی صبح سے ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ خود اسے دوبارہ سے ایڈمیشن کروا چکا تھا، آفس سے آتا تو اسے خود سمجھاتا، پڑھائی کرواتا۔ اس بار جب اس نے میٹرک کے پیپر دیے تو اس نے واقعی اپنے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ سمران کے ساتھ ساتھ باقی بھی گھر کے سبھی افراد نے اس کے ساتھ یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی کہ اب بچہ پیدا کر کے دو، نہ ہی سمران نے اس سے زیادہ تنگ کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو زرلاشی میچور ہو چکی تھی۔ دل میں سمران کے لیے محبت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، اور دونوں یوں ہی اپنی زندگی کی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔